نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی بابت اپنی محبت کا ذکر فرماتا ہے جو کہ بڑا عظیم ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ محبت ان لوگوں کے حصے میں آئی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے ہیں۔ یہ وہ حکم ہے جس حکم میں دو چیزیں ہیں، اللہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ خود بھی ہے۔ دو چیزوں میں جو اللہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم وحی میں ہے، اور یہ حکم کی تعلیم دینے والا جو علم میں ہے وہ اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نائبین قیامت تک ہیں۔ یہ دو ہیں، جب اکٹھے ہوئے تو ایک اللہ ہوا اور ایک اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ پہلے اللہ اکیلا تھا، اللہ اکیلا ہی رہا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی اکٹھا ہوا تو فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ایک اللہ جو اکیلا رہا ہے اس کی بابت بتا دیجئے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ اب میرے ساتھ ہیں۔ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بندوں سے اب کرتا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑا ہے، اور یہ تعلق آئے گا ہے ان کا حکم ماننے کا تعلق ہے۔ یہی وہ پہلا تعلق ہے جو اللہ پروردگار نے اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے پاس اگر ہے تو اللہ کا حکم ہے، بس میرے پاس اگر ہے تو اللہ کا حکم ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتا ہے، یہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پہلی محبت بھی اللہ پروردگار کی اپنے بندے کے ساتھ ہے جو اللہ پروردگار کا حکم ماننے والا ہے۔ شیطان نے تو حکم نہیں نہ مانا تھا۔ شیطان کو جو اللہ نے کہا اس نے وہ حکم نہیں مانا، اپنی فضیلت بتائی، اپنا سارا کچھ بتایا، اور جو اسے بتانا چاہیے تھا وہ ایک ہی بات تھی کہ میرے پاس اگر ہے تو ایک اللہ کا حکم ہے، میں کسی اور کی نہیں مانتا۔ یہ ایک بات تھی۔ اب اس ایک بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ جب تک کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہیں مان لیتا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا۔ اول ما خلق نوری، سب سے پہلے جو اللہ کا عظیم بندہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جو آپ کی آخری امت ہے قیامت تک وہ بہترین امت ہے۔
جس بہترین امت کا نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک اللہ کا حکم جانتا ہے، اور وہ بہترین امت جو آخری نبی کی ہے وہ بھی ایک کا حکم جانتی ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، کہ اللہ پاک نے یہی تو بتایا ہے کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا حکم مانے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ دو حکم ہوئے، ایک اللہ کا حکم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا ہے، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے جو قیامت تک آپ کی بہترین امت نے مانا ہے۔ اب آئیے ان دو حکموں میں ہم وہ اس چیز کو پالیں جو ہمیں اللہ پروردگار کی عبادت خالص دے دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرمت خالص عطا فرما دیں۔ جب یہ کسی کو دو چیزیں مل جاتی ہیں، یہ ہے وہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، ورنہ اللہ کی محبت سبحان اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ایرے گہرے نتھو خیرے کے ہاتھ میں آ جائے، اور وہ نہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ اللہ کے بندے کی تابع داری کرنے والا ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے اس بات کو سمجھنے کے لیے، اگر عبادت اللہ پروردگار کی ہم نے خالص کرنی ہے تو لباس التقویٰ ہونا چاہیے، اور اگر اللہ پروردگار کے تعلق کو، نبی رسول کے تعلق کو، اپنے سائیں جی کے تعلق رشتے کو، اپنے ماں باپ کے تعلق رشتے کو خالص کرنا ہے، تو تب بھی یہ دولت ہمارے ہاتھ ہونی چاہیے۔ یہ دو دولتیں ہیں، ان دو دولتوں کا پتہ جو ہے وہ لباس التقویٰ میں دیا جاتا ہے۔ آئیے لباس التقویٰ کو سمجھے، وہ کیا ہے؟ لباس ہے جو پوشاک اللہ دے نا، لباس جو اللہ دے، وہ جس جسم پر پہننا ہو، جس جگہ پر اوڑھنا ہو، جس جگہ پر وہ لینا ہو، ادھر وہ لباس پہنا جاتا ہے، لیا جاتا ہے۔ لباس و تقویٰ کے بارے میں حکم جو اللہ پروردگار قرآن مجید میں دیتا ہے، اس لباس و تقویٰ کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ طاعت جو ہے، اطاعت جو ہے، کہنا ماننا جو ہے وہ کیا ہے، اور جس کا کہنا مانا جاتا ہے اس کی حرمت کیا ہے، اور حرمت کے اندر اس کی عزت کیا ہے۔ دو ہی تو چیزیں ہیں، دو چیزوں کے علاوہ تیسری چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک کیا ہے؟ حکم ماننا۔ ایک کیا ہے؟ کسی کا حکم ماننا۔ چار رشتے میں عرض کرنے لگا ہوں، جو ان چار رشتوں کا حکم نہیں مانتا، باقی ساروں کا وہ حکم مانتا ہے۔ ساری دنیا بھر کی اللہ پروردگار کی عبادت یعنی کہنا مانتا ہے، فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ چار ہیں جن کا حکم ماننا ہے، اور یہ وہ چار ہیں جن کی عزت جاننی ہے، جن کی حرمت جاننی ہے، اسی لیے ہم ان چار کا کہنا مانتے۔ اگر ان کی عزت حرمت نہ جانتے ہوتے تو ان چار کا کہنا جو ماننا ہے یہ نہ ہوتا، کیونکہ جس کا کہنا مانا جاتا ہے اسی کی عزت کی جاتی ہے، اور جس کا کہنا نہیں مانا جاتا اس کا کوئی کہنا مان لے تو یہ نافرمانی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اور جس کا کہنا نہیں مانا جاتا، اس کا کہنا نہیں اگر مانا جاتا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر اس کا کہنا چھوڑ کر کسی اور کا کہنا مان لیا جائے تو پھر جس کی عزت کی جانی ہے اس کی عزت نہیں بندہ کرتا، اس کی عزت کر لیتا ہے۔ لباس التقویٰ یہ ہے کہ جس کا کہنا مانا جائے اسی کا کہنا مانا جائے، اس کے علاوہ کہنا نہ مانا جائے۔ لباس التقویٰ یہ ہے کہ جس کا کہنا مانا جا رہا ہے اس کی عزت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عزت نہ کی جائے۔ یہ ضد ہے، دن ہے تو رات نہیں ہے، رات ہے تو دن نہیں ہے۔ ان کا اگر کہنا مانا ہے تو اب غیر کا کہنا نہیں ہے، اور اگر ان کی عزت کی ہے تو اب غیر کی عزت نہیں ہے۔ یہی تو وہ کام ہوا تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تو شیطان نے اپنے نفس کا کہنا مان لیا۔ اللہ نے کہا سنا، کہنا تو میرا ہے،
کہنا تو میرا ہے، یہ کہنا کیسے چھوڑا؟ جب کہنا چھوڑ دیا تو اللہ کی اس نے عزت کی یا بے عزتی نعوذ باللہ منہا کی ہے؟ اس لعنتی نے وہ کام کیا ہے کہ اب وہ لاکھ توبہ بھی کرے، لاکھ توبہ بھی کرے، توبہ اس لیے نہیں اس کی قبول ہوگی کہ اس نے تو اللہ پروردگار کی بے عزتی کی ہے۔ اب اللہ کی عزت وہ کیسے کر سکتا ہے؟ کر کے دکھائے۔ کیا توبہ کرنے سے عزت ہو جائے گی؟ نہ، کوئی تو آگے ماں سے توبہ کرتا ہے تو ماں کی جو بے عزتی کی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ یاد رکھنا، توبہ جو ہے نا، توبہ حکم کے خلاف جو کام کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ حکم کے خلاف کیا کام کیا ہے۔ اگر کسی نے حکم کے خلاف جو کام کیا وہ یہ کیا ہے کہ میں اللہ کو بھی چھوڑتا ہوں، میں نبی رسول کو بھی چھوڑتا ہوں، میں ماں کو بھی چھوڑتا ہوں، میں سائیں جی کو بھی چھوڑتا ہوں، میں سارے کا سارا دین چھوڑتا ہوں، اب مجھے بتائیے توبہ وہ کیا کرے گا؟ کیا توبہ کرے گا؟ توبہ کر بھی لے گا تو کیا توبہ کرے گا؟ توبہ کرے گا وہ؟ اس نے تو ایک کام کر دیا ہے نا۔ جب کوئی کام کرتا ہے وہ کام دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ دوبارہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ نماز چھوڑ دیتا ہے، دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے۔ روزہ چھوڑ دیتا ہے، دوبارہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، میں تین طلاقاں دیتی ہیں، رکھی جا سکتی ہے۔ اب کوئی اسے بیاہ کے لے جائے پھر اسے چھوڑ دے، اس نے چھوڑی ہے، یہ چھوڑنے والی چیز ہے۔ اب جس نے پہلے چھوڑی تھی یہ بھی اسے اختیار کر سکتا ہے، کیوں اختیار کرنے والی ہے نا، چھوڑنے والی چیز ہے۔ مذاق میں بھی کوئی جاب قبول کر لے، مذاق میں بھی کوئی طلاق دے دے تو ہو جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ چھوڑنے والی بھی ہے، رکھنے والی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ چیز کھائی بھی جا سکتی ہے، منہ سے نکالی بھی جا سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ اور اگر کبھی میں امی نو کھا لوں، کھا لے گا؟ میں ابے کو کھا لوں، کھا لے گا؟ میں امی کو چھوڑ دوں، میری امی نہیں گئی، چھوڑ دے گا؟ کیا کرے گا یہ لعنتی باتیں ہوتی ہیں۔ جو لعنتی نہیں جانتا وہ سمجھتا ہے یہ بھی معافی سے ہی کام ٹھیک ہو جائے گا۔ ادھر معافی ہے ہی نہیں، معافی کرنے والا ہی مر گیا ہے، معافی کون مانگے گا؟ بتائیے نا۔ اسی لیے مرتد جو ہوتا ہے نا اس کی معافی نہیں ہوتی، وہ مر گیا ہوتا ہے۔ ایک مر گیا ہے، اب معافی کیسے مانگے گا؟ اب فرعون ہے، اب مرنے لگا ہے نا، اللہ نے کہا جو مرنے لگا ہے اس کی معافی نہیں ہوتی۔ جب اللہ نے کہہ دیا نہیں ہوتی، اب وہ لاکھ معافیاں مانگے ہو جائے گی معافی؟ میرے اور تیرے کہنے سے معافی ہوگی؟ ہمیں دین کا پتہ نہیں ہے۔ دین میں دو چیزیں یاد رکھنا، کبھی نہ ان کو بھولنا۔ معافی جب بھی مانگنا اللہ سے، ان چیزوں کی معافی مانگنا جن کی معافی ہو جاتی ہے، اور جن کی معافی نہیں نہ ہوتی ان کی معافی نہ مانگنا، وہ کام ہی کبھی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس کی معافی نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ بندہ مر جائے نا دوبارہ پھر زندہ نہیں ہو سکتا خود، کیوں؟ مر گیا ہے۔ مرنے والا دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر مرے نا بندہ زندہ ہو تو کئی گناہ ایسے ہیں جو زندگی میں بندہ کرتا ہے، وہ کرتا بھی ہے اور چھوڑتا بھی ہے، کرتا بھی ہے چھوڑتا بھی ہے، اس کی سچی معافی ہے۔ دو چیزیں یاد رکھنے والی جو میں اب بتانے لگا ہوں، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ کے اندر وہ یہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ، ایک اللہ تعالیٰ کے نبی، ایک سائیں جی، ایک ماں باپ، ان کو کبھی نہ چھوڑنا، ان کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ تو ٹھیک ہو گئی بات۔ اب دوسری نافرمانی جو معاف نہیں ہوتی وہ کبھی نہ کرنا۔ وہ یہ ہے، ایک ان کو کبھی چھوڑنا نہ، اور یہ سمجھ لینا کہ ان کو چھوڑنا کیا ہے، ماں کی جگہ پر کسی اور کو ماں بنا لینا، باپ کی جگہ پر کسی اور کو باپ بنا لینا، اپنے سائیں جی کی جگہ پر کسی اور کو امام مان لینا۔ امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے، جس
امام کے پیچھے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی اللہ اکبر پر اللہ اکبر کہہ دینا، اپنے امام کے ہوتے کسی اور کو امام بنا لینا، اپنے نبی رسول کے ہوتے کسی اور کو نبی رسول بنا لینا، اپنے اللہ کے ہوتے کسی اور کو اللہ اپنا بنا لینا۔ ایک ان کو چھوڑنا، نا ان کا چھوڑنا کیا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، ماں بس جو ماں ہے وہی ہے، استاد جو استاد ہے وہی ہے، جو اللہ کا نبی ہے وہی ہے، جو اللہ ہے وہی ہے۔ ایک بات یہ سمجھ اگر آ گئی ہے تو کیا کرنا، کبھی ان کو چھوڑنا نہ، ان کو چھوڑنا یہ ہے جو میں آج نے آپ کو بتایا ہے، یہ ہے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کام نہیں کرنا تو اس کام کے اندر اپنی ماں کی جگہ پر جب کسی کو ماں نہیں بنانا تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو ماں کا کہنا ماننے والا ہوتا ہے وہ کسی اور کا کہنا نہیں بنانا، وہ نہیں ماننا، وہ ماں ہی بتائے گی تو ماں کا کہنا بنے گا۔ کوئی کتنی بھی ماں بن کے آ جائے، وہ ماں والی بات جو ہے، ماں والا جو کہنا ہے وہ منوائے گی تو وہ مان لیا جس نے، یہ معاف کبھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سائیں جی جو منواتا ہے، کوئی سائیں جی کی جگہ پر بیٹھ کے وہ کہنا منوا لے گا تو یہ بھی نہ ماننا، یہ بھی سائیں جی منوا سکتا ہے، اسی طرح نبی رسول منوا سکتا ہے، اسی طرح اللہ منوا سکتا ہے۔ جس نے یہ دو کام کر دیے اس کی توبہ ہے ہی نہیں، وہ کیسے توبہ کرے گا؟ یہ ماں تھی جو مجھ سے یہ منوا سکتی تھی کہ ماں کی وجہ سے تو میں اپنی جان دے سکتا تھا کہ ماں مر رہی تھی، ماں نے کہا بیٹا میں مر رہی ہوں، جان دے مجھ پر اب۔ ہاں میں جان دے سکتا تھا ماں کے لیے، باپ کے لیے، سائیں جی کے لیے، نبی رسول کے لیے، یہاں تک کہ عام بندہ مر رہا تھا میں اس کے لیے بھی جان دے سکتا تھا، لیکن جو ماں کا کہنا مرنے والا ہے وہ کوئی اور کافرہ مشرکہ منواتی تو وہ منواتی، جان جاتی تو منواتی، وہ تو جان اس کی جا ہی نہیں رہی تھی، وہ جان وہ منوا رہی تھی مجھ سے دینے کے لیے، جو ماں کی جاتی ہے تو وہ منواتی ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ہے تو ٹیڑھی کھیر ہے تو ٹیڑھی کھیر ہے، لیکن جتنی کسی کو سمجھ آ جائے اسے یہ پتہ ضرور چل جاتا ہے کہ ماں ہو گئی، باپ ہو گیا، سائیں جی ہو گیا، اللہ کا نبی رسول ہو گیا، اللہ ان کو چھوڑا نہیں جاتا۔ ان کو چھوڑنا بتا دیا ہے کیا ہے، ان کی جگہ پر دوسرے کو اختیار کر لیا جائے۔ جب اختیار دوسرے کو کر لیا جائے تو یہ ایسے جیسے چھوڑ دیا۔ اور ایک دوسری بات جو ہے، ان کی جگہ پر بیٹھ کر ان کا حکم جو ہے جو یہ دیتے ہیں وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر کسی نے مان لیا وہ شیطان ہو جائے گا۔ ہو گیا کہ نہیں؟ یہ دو باتیں فَاتَّبِعُونِی کے اندر جو اللہ ہمیں حکم دیتا ہے وہ حکم ماننے کا دیتا ہے۔ بھائی جس نے حکم نہیں مانا وہ بتائے نا کیا اس نے حکم نہیں مانا، کہ وہ اللہ کے بندے کے پاس آیا ہے نا توبہ کرنے کے لیے۔ 100 بندے اس نے مار دیے تھے، جب تک اللہ کے بندے کے پاس نہیں نہ پہنچا اس وقت تک اس کا کام نہیں بنا، نہ پہنچ سکا، وہ نہیں پہنچ سکا، لیکن دل میں تو وہ اللہ کے حضور پہنچ گیا تھا نا۔ دیکھ لو اللہ نے اس کا کام بنا لیا۔ توبہ کی تعلیم ہوتی ہے، سائیں جی معاف کر دو مجھے، سائیں جی معذرت، اوے اللہ دیا بندیا تیری توبہ کدھر ہے، تیری معذرت کدھر ہے؟ سائیں جی کے پاس تو معذرت کر رہا ہے، تجھے کیا پتہ معذرت کس چیز کا نام ہے، تجھے کیا پتہ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ تو نسوح کرنے والے سے پوچھو جا کے کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کتنے دن گناہوں میں یہاں روتے رہے تھے، یہ سب کو پوچھو نا ان کی توبہ کیسے ہوئی تھی، وہ وجہ کیا تھی، وہ بات کیا تھی۔ اللہ پروردگار کا حکم چھوڑ کر گاؤں سے جب جانے والا چلا گیا تو اللہ نے پوچھا حکم میرا، حکم دکھا، حکم نہیں تھا۔ اور حکم ہی تو سارا کچھ ہوتا ہے، حکم جس کے پاس نہیں ہوتا اس کے پاس کیا بچتا کیا ہے؟ آئیے اس بات کو جانیں، یحببکم اللہ میں سارا کچھ ہے، اللہ کی محبت ہے نا، سارا کچھ ہے، لیکن یہ ہے کس میں؟
یہ حکم ہے، حکم کو جانا کرو۔ جس نے حکم چھوڑ دیا اس کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا، اس کے پاس کوئی عبادت نہیں رہ جاتی، کوئی جنت نہیں رہ جاتی، کوئی فضیلت نہیں رہ جاتی۔ ایک حکم ہی تو ہے مومن کے پاس، یہ حکم میں ہی معافی ہے اور حکم کے اندر ہی شکر قبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے دین کی، وما توفیقی الا باللہ۔